بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہیں۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ کب ظاہر ہوں گے؟ ان کو سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی یا جو غفلت برتی گئی، اس کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی ہوں گے کون؟ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف۔ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو اس دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کو کامیابی کو برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کو نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ بن پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو کہ اکثر احادیث میں موجود ہے۔ حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوی محدودیت اور حقیقی محدودیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس کے روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محدودیت یعنی مہدی، امام مہدی ایک روحانی منصب ہے اور اکابر کا اس کا مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کو سزا کی پھانسی ہے۔ تصوف کے میدان میں مدعی کو سزا کی پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا اس لیے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں
جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بڑے ولی آئے ہیں جو ختم الاولیاء ہوں گے۔ محدودیت کا آغاز دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقوں کے مطابق امامت و عہدہ منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا وہ گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں تشریف آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 300 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور ورغلائے جاتے ہو، یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے تو ان میں علامات دیکھیں گے تو تصدیق کریں گے، ان سے پوچھیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بیتاب ہوں گے، ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ کے آگے نہیں دے رہی، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ۔ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر
चेहरा काबा की दीवार पर रगड़ते हुए उम्मत की हालत पर रो रहे होंगे। ये उलमा आपको पहले खुदा का वास्ता देकर कहेंगे कि अगर आपने बैत के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो जितनी उम्मत मज़लूमियत की हालत में मारी जा रही है, इस सब का गुनाह आपके सर पर होगा। इस पर हज़रत मेहदी मजबूर होकर मुकाम इब्राहीम हजर उसवद के दरमियान बैठकर इनसे कहेंगे, आओ फिर आखिरी फतह तक इकट्ठे जीने मरने का अहद करते हैं। अमीर और मामूर के इस अहद को शरीयत की इस्तिलाह में बैत कहते हैं। चनाचा वो उलमाए कराम शरीयत की इत्तबा और मरते दम तक जहाद पर बैत लेंगे। इस हिजरत और जहाद के नतीजे में आलमी सतह पर खिलाफत इस्लामिया कायम हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की, जहाद का अमल जारी किया था। हज़रत मेहदी मदीना से मक्का की हिजरत माकूस फरमाकर जहाद की सुन्नत को भी फिर से ज़िंदा फरमाएंगे और मुसलमानों को की उम्मीदों, तमन्नाओं और ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। एक और दलील जो हुब्बे जाह के मरीज़ों की तरफ से मेहदी होने का दावा करने वालों और झूठा साबित करती है। हज़रत मेहदी का दावा करने वालों को झूठा साबित करती है, वो ये है कि ज़हूर से पहले खुद हज़रत मेहदी अपने मुकाम से नावाकिफ़ होंगे। इनकी अपनी सलाहियतें खुद इन पर मख्फी होंगी। वो एक आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, भला वो कैसे मेहदी होने का दावा कर सकेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में इनको ये सलाहियत अता फरमाएंगे, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक इनको अमारत और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमाएंगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला अपने खुसूसी फ़ज़लो तौफ़ीक़ से सरफ़राज़ फरमाकर पहले इन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे, इस मुकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ़ थे। हज़रत मौलाना बदर आलम मेरठी महाजर मदनी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मुकीक की हकीकत इससे हल हो जाती है, और वो ये है कि यहाँ पर बास ज़ईफ़ुल ईमान कुलूब में ये सवाल उठ सकता है कि जब हज़रत मेहदी ऐसी खुली हुई शोहरत रखते हैं तो फिर इनका तारुफ़ अवाम में ख़वास में कैसे मख्फ़ी रह सकता है। इसलिए मसाइब आलाम के वक्त इनके ज़हूर का इंतज़ार माकूल मालूम नहीं होता। लेकिन इस लफ्ज़ ने यह हल कर दिया है कि सिफ़ात ख़वा कितने ही अशख़ास में क्यों ना हों, लेकिन उनके बातनी तसर्रुफ़ात रूहानियत मशीयत इलाही के मातहत ओझल रखी जाएंगी, यहाँ तक कि जब उनके ज़हूर का वक्त आएगा तो उनको एक ही शब के अंदर उनकी अंदरूनी ख़ुसूसियात मंज़र आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी करिश्मा कुदरत होगा कि इनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्स इनको पहचान नहीं सकेगा। जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाही शब भर में वह तमाम सलाहियतें इनको पैदा कर देगी जिनके बाद इनका मेहदी होना खुद इन पर तमाम दुनिया भी मुनकशिफ कर देगा। शुक्रिया।